you might remember that we have completed the complete QuickBooks vendor management portion of our course. In vendor management, we have studied how to register a vendor, and we now know that vendors are going to be those entities which are going to provide us, the consumers, as far as they are concerned, with services and goods. Vendors can also be different government agencies to whom we are supposed to pay taxes. All this has to be recorded into QuickBooks. And recording this takes place under the heading of accounts payable. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی بزنس میں ہم اپنی سروسز اور گڈس اپنے کسٹمرز، کلائنٹس کو پیش کرتے ہیں۔ بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں جو ہم خود کر سکتے ہیں۔ اگر ہم مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں تو ہم وہ چیزیں بنا سکتے ہیں، اگر ہم سروسز دے رہے ہیں تو وہ سروسز دینے کے لیے جو پرسنل ہے وہ سارے ہمارے پاس ہوتے ہیں۔ لیکن بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کے لیے ہمیں باہر سے مدد لینی پڑتی ہے، اور بعض چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ باہر سے خریدے بغیر آپ وہ کام کر ہی نہیں سکتے۔ چھوٹی سی مثال، اگر آپ کوئی مینوفیکچرر ہیں تو آپ کو را مٹیریل کی ضرورت ہوگی۔ را مٹیریل یقیناً آپ نے باہر سے ہی خریدنا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کوئی کنسلٹنگ سروسز دے رہے ہیں تو کسی اسپیشلسٹ کی اگر آپ کو ضرورت پڑے گی تو اسپیشلسٹ آپ نے باہر سے ہی ہائر کرنا ہے، اور اس کو ہم نے یوز کرنا ہے اپنے پروجیکٹ یا اپنے ٹاسک کے لیے۔ ان تمام اینٹیٹیز کو ہمیں پے کرنا ہے اپنے پاس سے، اور یہ تمام لوگ جو ہمیں سروسز اور پروڈکٹس پرووائڈ کر رہے ہیں یہ ہمارے وینڈرز کہلاتے ہیں۔ ان کی اکاؤنٹنگ کرنا بہت ضروری ہے، جس طرح سے آپ کو اپنے کسٹمرز کی اکاؤنٹنگ کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ صرف یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے کسٹمرز کو چیزیں بیچ دی اور ان کا حساب رکھ لیا تو ہمارا کام پورا ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا۔ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم نے وہ سروسز یا گڈس جو ہم نے اپنے کسٹمرز کو دیے ان کو دینے کے لیے جو خرچہ کیا ہے اس کو بھی ہمیں اکاؤنٹ فار کرنا ہے، اس کو بھی ریکارڈ کرنا ہے، اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ خرچہ کتنا ہوا، اور اس خرچے کو دیکھتے ہوئے ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہمیں اس پورے پروجیکٹ میں، اس پوری انٹرپرائز میں ہمیں پروفٹ ہو رہا ہے یا نقصان۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے تمام وینڈرز کے بھی اکاؤنٹس مینٹین کریں، اور جس طریقے سے ہم اپنے کسٹمرز کے ساتھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز فائنلائز کرتے ہیں اسی طرح ہم اپنے وینڈرز کے ساتھ بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشن فائنلائز کریں۔ کوشش تو ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہمیشہ ہمارے لیے فیوریبل ہوں تاکہ ہم ان کو وقت پہ ادائیگی کر سکیں، اور آگے سے جو ہمیں پیسہ اپنے کسٹمرز یا کلائنٹ سے مل رہا ہے اس کو بھی ہم اچھی طرح یوٹیلائز کر سکیں۔ ان تمام چیزیں کرنے کے لیے ہمیں ریکارڈ کیپنگ بہت اہم ہے۔ اکاؤنٹس پیبل اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ ہمیں وہی شرائط جو ہم نے اپنے کسٹمرز کو لگائی تھی وہی شرائط ہمارے وینڈرز ہمارے اوپر بھی لاگو کر سکتے ہیں۔ یہ وینڈرز ہمارے گڈس یا سروسز کے سپلائرز ہو سکتے ہیں، لیکن ایک اور ٹائپ کا وینڈر جو کہ کوئک بکس میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا موجود ہے، وہ گورنمنٹ کی ایجنسیز ہیں جو ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ ہم ٹیکس کلیکٹ کریں اور یہ ٹیکس گورنمنٹ کی ٹریجری میں جمع کریں۔ یہ ایجنسیز ہماری پورے اکاؤنٹس کا آڈٹ بھی کر سکتی ہیں ایز اینڈ وین ریکوائرڈ، اور ہم سے پوچھ بھی سکتی ہیں کہ آپ نے اپنی سروسز کہاں سے لی۔ ہمیں پورا ٹریک اس وجہ سے اپنے وینڈرز کا رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ آج کل سیل ٹیکس اور انکم ٹیکس کے لیے آپ کو رجسٹر ہونا پڑتا ہے، اور ہمیں یہ بھی ٹریک رکھنا پڑتا ہے کہ ہمارے تمام وینڈرز جو کہ ہمیں سروسز اور گڈ سپلائی کر رہے ہیں وہ کیا گورنمنٹ ایجنسی سے رجسٹرڈ ہیں یا نہیں، اور اگر رجسٹرڈ ہیں تو ان کا ٹیکس ریٹ کیا ہے،
اور اگر نان رجسٹرڈ ہیں تو ان کا ٹیکس ریٹ کیا ہے. یہ تمام انفارمیشن گورنمنٹ کو چاہیے ہوتی ہے اور یہ چیزیں بھی ہمیں اپنے پاس ریکارڈ کرنا ضروری ہیں. تو اکاؤنٹس پیبل جیسے کہ آپ سمجھ رہے تھے کہ بس یہ لوگوں کو ہم نے پیسے دینے ہیں, اس کا ریکارڈ ہے, یہ اس سے بہت زیادہ آگے ہے. اور اسی لیے ہمارا اکاؤنٹس پیبل کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اسے بھی بہت زیادہ ویجیلنٹ اور روبسٹ ہونا چاہیے تاکہ اسے پتہ ہو کہ ہم نے پیمنٹس کب کب کرنی ہے اور کتنی کتنی کرنی ہے, کس کیس میں ہم نے منیمم پیمنٹ کتنی کرنی ہے تاکہ ہمیں مزید پینلٹی وغیرہ نہ پڑ سکے. آئیے دیکھتے ہیں ہم اکاؤنٹس پیبل میں اور کیا کیا چیزیں ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے. اکاؤنٹس پیبل کی ڈیفینیشن بڑی سمپل ہے. اکاؤنٹس پیبل بیسکلی وہ تمام اخراجات ہیں, وہ خرچہ ہے, وہ ایکسپنسز ہیں جو آپ نے اپنا کام چلانے کے لیے کیے ہیں اور اس کے عوض آپ کو اپنے وینڈر کو کچھ نہ کچھ پیمنٹ کرنی ہے. جتنی ہم نے سروسز اور گڈس پرچیز کیے ہیں اس کے عوض ہم نے اپنے وینڈرز کو پیمنٹس کرنی ہے. اس کے ریکارڈ کو رکھنے کو اکاؤنٹس پیبل کہتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جس طرح سے ہم اپنے کلائنٹس یا کسٹمرز کو کریڈٹ دیتے ہیں اسی طرح ہمارے وینڈرز ہم کو کریڈٹ دیتے ہیں, اور یہ چیز کا تعین اس وقت ہوتا ہے جب ہم ان کے ساتھ کانٹریکٹ کریں اور کانٹریکٹ میں ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں ہم لکھ دیتے ہیں کہ ہم آپ کو پیمنٹ اس طریقے سے کریں گے. مختلف طریقے کار ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ہم ایڈوانس میں کچھ پیسے انہیں دے دیں اور باقی پیسے کام پورا ہونے کے بعد دیں. ہو سکتا ہے کہ ہم انہیں کام پورے ہونے کے 30 دن کے اندر پیمنٹ کر دیں, یا ہم کوئی مائل سٹون ڈیفائن کر لیں جس کی کمپلیشن کے بعد ہم پیمنٹ کرتے رہیں گے. یہ تمام طریقہ کار ہم ڈیفائن کرتے ہیں اپنے وینڈرز کے ساتھ اسی طرح جیسے ہم نے یہ طریقہ کار ڈیفائن کیے ہیں اپنے کسٹمرز کے ساتھ. ہو سکتا ہے یہ بیک ٹو بیک ایگریمنٹ ہو, جیسے ہی ہم نے اپنے کسٹمر کے ساتھ کیا ہے وہی بیک ٹو بیک ہم اپنے وینڈرز کے ساتھ کر لیں. لیکن یہ سارے ٹرمز اینڈ کنڈیشن ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی بزنس کی نوعیت کیا ہے. یہ ساری ٹرمز اینڈ کنڈیشن آپ کا بزنس ڈیفائن کرے گا. اس کے علاوہ یہ یاد رکھیں کہ اکاؤنٹس پیبل ہمیشہ لائبلٹی ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ وہ خرچہ آپ کے اوپر ہے جو آپ نے واپس کرنا ہے ڈیورنگ اے سیٹ پیریڈ. یہ سیٹ پیریڈ ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں بھی ڈیفائن ہو سکتا ہے اور یہ ویسے بھی ڈیفائن ہو سکتا ہے کہ کام کمپلیشن کے بعد آپ نے اتنے دنوں کے اندر اندر یہ پیمنٹ پوری کرنی ہے. یہ کرنٹ لائبلٹیز بھی ہو سکتا ہے اور یہ اور قسم کی لائبلٹیز بھی ہو سکتی ہیں. لیکن یاد رہے کہ ہم نے اپنے سپلائرز کو, اپنے وینڈرز کو جو پیمنٹ کرنی ہے ایز پر ٹرمز اینڈ کنڈیشن, دے آر آلویز نوٹڈ اینڈ دے ہیو ٹو بی پیڈ ایز اینڈ وین ریکوائرڈ, governed by the terms and condition that we have signed the contract with our vendors. اس کے تحت ہم نے ان کی پیمنٹ کرنی ہے. اب اکاؤنٹس پیبل کی یہ سمپل ڈیفینیشن ہے جس سے ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم نے جو ان سے گڈس یا کنزیومر سروسز وغیرہ ہم نے لی ہیں اس کی ہم نے پیمنٹ کرنی ہے. لیکن پیمنٹ کرنے کے لیے اتنے بڑے ڈپارٹمنٹ کو ویجیلنٹ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں یہ پیمنٹ کس دوران کے اندر اندر کرنی. اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. اگر آپ کے پاس بجلی, گیس یا ٹیلی فون کے بل آتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان تمام بلز میں ایک ڈیٹ دی گئی ہوتی ہے جسے کہتے ہیں ڈیو ڈیٹ. اگر آپ نے پیمنٹ ڈیو ڈیٹ کے اندر کر دی تو یہ اماؤنٹ ہے, اور اگر ڈیو ڈیٹ کے اندر پیمنٹ نہیں کی تو اماؤنٹ آپ کی بڑھ جاتی ہے. یہ ایک چھوٹی ترین مثال ہے اس کی. اگر آپ کو یہ نہ پتہ ہو کہ ہم نے پیمنٹ کب کرنی ہے, یا آپ کے پاس بل آ گیا ہے اور آپ نے رکھ دیا ہے تو آپ اور اسے بھول گئے ہیں, تو آپ کے اوپر خواہ میں لیٹ پیمنٹ سرچارج پڑ جائے گا. اچھا, چھوٹی کمپنیوں میں تو یہ شاید بہت زیادہ نہ ہوتا ہو, لیکن جیسے جیسے کمپنی کا سائز بڑھتا جائے گا اس کے اوپر بہت سارے سرچارجز اور پینلٹیز پڑ سکتی ہیں.
اور ان پینلٹیز اور سرچارجز سے بچنے کے لیے ہمارے اکاؤنٹس پیبل ڈپارٹمنٹ کا ویجیلنٹ اور ہمیشہ تیار اور جاگتے رہنا ضروری ہے. کمپیوٹرز نے ہمیں بہت زیادہ فائدہ دیا ہے. اس میں سے ایک چیز جو سب سے زیادہ فائدہ مند ہے کمپیوٹرز کی وہ یہ ہے کہ وہ الارم کی طرح ہمیں الرٹس دیتے ہیں. اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ کمپیوٹر کا یوز زیادہ سے زیادہ بڑھے. اگر آپ نے کوئی پیمنٹ کسی خاص فلانی تاریخ کو کرنی ہے اور آپ نے اسے نوٹ کیا ہوا ہے لیکن آپ وہ نوٹ پڑھنا بھول گئے تو آپ وہ پیمنٹ نہیں کریں گے اور آپ کے اوپر پینلٹی یا سرچارج پڑ جائے گا. لیکن اس کے لیے آپ پہ فرض ہے کہ آپ نے جو چیز نوٹ کی ہوئی ہے وہ آپ خود ہی چیک کریں. لیکن کمپیوٹر نے ہمیں یہ آسانی یہ سہولت دی ہے کہ جیسے ہی ہم صبح کھولتے ہیں ہمیں سارے الرٹس نوٹس اور یہ ساری چیزیں ہمیں نظر آ جاتی ہیں کہ ہمیں یہ چیز ادا کرنی ہے. جس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ایک بل نہ دینے پہ لیٹ پیمنٹ لگا لی, اسی طرح بہت سارے بل ٹائم سے پہلے دینے پہ آپ کو ڈسکاؤنٹ ملتا ہے. اگر آپ نے وہ ڈسکاؤنٹ اویل کرنا ہے تو آپ نے وہ بل ایک مقررہ تاریخ سے پہلے دینا ہوگا. یہ تمام چیزیں اکاؤنٹس پیبل میں ریکارڈ ہوتی ہیں اور ایز اینڈ وین ریکوائرڈ وہ آپ کو پروجیکٹ یا الرٹ کرتا رہتا ہے کہ آپ جا کے یہ تمام چیزیں دیکھتے ہوئے پیمنٹس وقت پہ کریں. اس کے علاوہ جیسے جیسے آپ کی کمپنی بڑی ہوتی رہے گی پینلٹیز اور سرچارجز کی ویلیو بھی بڑھتی رہے گی. خاص طور پہ کنسٹرکشن کمپنیز کے ساتھ یہ بہت زیادہ ہو سکتا ہے کیونکہ انہیں ایل ڈیز پڑ سکتی ہیں. اگر آپ نے کام مقررہ وقت پہ ختم نہیں کیا, کمپلیٹ نہیں کیا, تو آپ کے اوپر لیٹ ڈیولپمنٹ پینلٹیز پڑ جائیں گی اور یہ بڑی زیادہ اور ہیفٹی ہوتی ہیں. اور یہ تمام چیزیں فورکاسٹ کرنے اور آپ کو بتانے کا کام اکاؤنٹس پیبل ڈپارٹمنٹ کو ہے. اگر آپ کی کوئی پیمنٹ جانی ہے, اگر کوئی ایل سی کھلنی ہے, کوئی ایل سی میچیور ہونی ہے, یہ تمام چیزوں کا ٹریک اکاؤنٹس پیبل ڈپارٹمنٹ رکھتا ہے. آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اکاؤنٹس پیبل ضروری کیوں ہیں. وہ اس لیے ضروری ہیں کہ پیمنٹس بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنا ریکوری. اور پیمنٹس وقت پہ نہ کر کے ہم بہت ساری پینلٹیز کا شکار ہو سکتے ہیں. اینڈ وی کین آلسو لوز آؤٹ آن ڈسکاؤنٹس. ہمیں ڈسکاؤنٹ بھی نہیں ملے گا, پینلٹیز بھی ہم پہ لگ جائے گی, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بڑے پروجیکٹس میں ہمارا کام بھی روک دیا جائے. ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارا اکاؤنٹس پیبل ڈپارٹمنٹ ویجیلنٹلی ایکٹ کرے اور ہمیں ٹائملی بتائے کہ وین دا پیمنٹ از ڈیو. پیمنٹس کرنا اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ان تمام چیزوں سے بچ کے رہیں. اور اکاؤنٹس پیبل ڈپارٹمنٹ وہ ڈپارٹمنٹ ہے جو یہ تمام چیزوں کا احاطہ کرتا ہے اور ان کا ریکارڈ رکھتا ہے اور ایز اینڈ وین ریکوائرڈ ہمیں یہ بتاتا رہتا ہے کہ ناؤ یور پیمنٹ از ڈیو. اچھا, یہ ساری چیزیں اکاؤنٹس پیبل ڈپارٹمنٹ کی ضرور ہیں, لیکن اس سے بڑھ کے بھی اس کے پاس بہت سارے کام ہیں. اکاؤنٹس پیبل ڈپارٹمنٹ جیسے جیسے آپ کی کمپنی گرو کرتی ہے اس طرح وہ بھی گرو کرتا ہے, اور اس کو بہت ساری چیزوں کا یہ چیک اینڈ بیلنس رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ یہ تمام چیزیں کس طریقے سے ہینڈل کی جائیں گی. آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی سپر سٹور ہو تو وہ بہت سارے وینڈر سے بہت ساری چیزیں لے رہا ہوگا, لیکن اس نے صرف ان تمام چیزوں کا اور تمام وینڈرز کا ریکارڈ نہیں رکھنا. اس نے یہ بھی ٹریک رکھنا ہے کہ ان تمام چیزوں میں کون سی اشیاء ہیں جو ٹیکسیبل ہیں اور کون سی اشیاء ہیں جو نان ٹیکسیبل ہیں. اس کے علاوہ جو ٹیکس اس نے کاٹا ہے وہ ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس کو دینے کے لیے اسے یہ بھی حساب رکھنا ہے کہ ہم نے کس کس ڈپارٹمنٹ کو کتنا ٹیکس جمع کرانا ہے. اس پورے لیکچر سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اکاؤنٹس پیبل بھی ہمارے اکاؤنٹس کا اتنا ہی ضروری جز ہے جتنا کہ اکاؤنٹس ریسیویبل.